نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو پکا کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور کاٹتے ہیں ان تعلقات کو جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد مچاتے ہیں وہ زمین میں اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارے میں پڑنے والے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے مکڑی اور مکھی کی مثال بیان کی ہے مشرکین کے الہوں کی حقیقت کھولنے کے لیے کہ یہ تو اتنے بے بس ہیں کہ مکھی ہی پیدا نہیں کر سکتے، اگر مکھی ان کے کھانے سے کچھ لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو مشرکین نے ان مثالوں پہ اعتراض کیا کہ ان حقیر چیزوں کا قرآن میں ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ کہ اللہ پاک نہیں شرماتے اس بات سے کہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے مچھر کی مثال بیان کریں یا اس چیز کی مثال بیان کریں جو اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ پھر جو ایمان والے ہیں انہیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مثال ہمارے رب کی طرف سے ہے، حق ہے، اور جو کافر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے، کیا اللہ کا مطلب ہے۔ اللہ پاک ایسی مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت عطا کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور گمراہ کنہیں کرتے ہیں؟ جو فاسق ہیں۔ اور زیر درس آیت میں ان فاسقوں کی 3 علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ نمبر 2 جن تعلقات کے قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان تعلقات کو توڑتے ہیں۔ نمبر 3 زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں تو اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے اور عہد کسے کہتے ہیں؟ جو 2 آدمیوں کے درمیان بات طے پا جائے اسے عہد کہتے ہیں۔ تو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں تو اس عہد سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اس عہد سے مراد عہد الست ہے کہ اللہ پاک نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا اور سب سے پوچھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ پاک نے یہ عہد لیا۔ ملحدین کہتے ہیں کہ جب یہ عہد یاد ہی نہیں تو اس عہد کے لینے کا کیا فائدہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہیں یہ عہد یاد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ عہد یاد ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج بھی میرے کانوں میں اس عہد کی آواز گونج رہی ہے، اور جنہیں یاد نہیں انہیں یاد دلایا گیا۔ اللہ پاک نے نبی بھیجے، ان نبیوں نے اپنی قوموں کو یہ عہد یاد دلایا اور اس عہد پہ عمل کرنے کی تفصیلات بتائی کہ اللہ کو ایک جانے، اللہ کو ایک مانے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کے حکم پہ عمل کرے، ساری تفصیلات بتائی گئی۔ جیسے کہ ہمیں یہ عہد یاد نہیں، لیکن قرآن کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات بتانے کے ذریعے ہمیں پتہ ہے کہ یاد لیا گیا ہے۔
تو یہ اللہ پاک کے عہد کو توڑتے ہیں۔ نمبر 1 وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن تعلقات کے قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان تعلقات کو کاٹتے ہیں۔ اس میں وہ تعلق بھی داخل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اس میں وہ تعلق بھی داخل ہے جو بیٹے اور ماں باپ کے درمیان ہے، اس میں وہ تعلق بھی داخل ہے جو بھائی کا بھائی بہنوں کے ساتھ ہے، اس میں وہ تعلق بھی داخل ہے جو آدمی کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، اس میں وہ تعلق بھی داخل ہے جو آدمی کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہے، اس میں وہ تعلق بھی داخل ہے جو آدمی کا کاروبار میں شرکاء کے ساتھ ہے، اس میں وہ تعلق بھی داخل ہے جو عام لوگوں کے ساتھ ہے، اس میں وہ تعلق بھی داخل ہے جو اللہ کی دوسری مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ نے دوسری مخلوق کے ساتھ بھی جس طرح کوئی تعلق ہے، کسی نے جانور رکھا ہوا ہے تو اس کو اس کے ساتھ تعلق ہے نا، تو اس کا بھی اس پر حق ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ان تعلقات کو قائم نہیں رکھتے، ان تعلقات کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، ان تعلقات کو کاٹ دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ فساد فی الارض مچاتے ہیں۔ فساد فی الارض کیا ہے؟ توجہ، یہ زمین اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہے، تو اس زمین کا اصل حق یہ ہے کہ اس زمین پر صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس زمین پر صرف اللہ ہی کے حکم پہ عمل کیا جائے، اور اللہ پاک نے جن عبادتوں کے کرنے کا کہا ہے ان عبادتوں کو کیا جائے، اور جیسے معاملات کا اللہ نے حکم دیا ہے ویسے ہی معاملات کیے جائے، اور اللہ پاک نے جیسے اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی اخلاق اختیار کیے جائے۔ اگر زمین پر سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر زمین کا اصل مقصود حاصل ہے، اور اگر کچھ لوگ اس کے خلاف کر رہے ہیں، مثلا اللہ کی عبادت کی بجائے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا حکم پر عمل کرنے کی بجائے غیروں کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے جیسے معاملات اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ویسے معاملات اختیار نہیں کر رہے، اللہ پاک نے جیسے اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ویسے اخلاق اختیار نہیں کر رہے، اللہ پاک نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا وہ اس کے خلاف کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا وہ اس کے خلاف کر رہے ہیں، اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ اچھے برتاؤ اور اچھے سلوک کا حکم دیا ہے وہ اس کے خلاف کر رہی ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، حلال حرام کا فرق نہیں کر رہے، تو یہ کیا ہے؟ فساد فی الارض ہے۔ اسلام کے 5 شعبے ہیں، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ ان 5 شعبوں میں کسی ایک شعبے میں بھی انسان ایسی غلط روش اختیار کرے جس کا دوسروں کو نقصان پہنچے، یہ فساد فی الارض ہے۔ اور آپ ذرا خود اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ عقائد کے بارے میں انہوں نے کیا روش اختیار کر رکھی ہے، کتنے لوگ ہیں عبادات کے بارے میں انہوں نے کیا انداز اختیار کر رکھا ہے، معاملات کو دیکھو، معاشرت کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو، تو پھر زمین کے اندر فساد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ تو فاسقین کی 3 علامتیں بیان کی، نمبر 1 کہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، نمبر 2 رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، نمبر 3 زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہے؟ ہدایت سے محروم ہیں، اللہ پاک ایسے ہی لوگوں کو کیا ہے؟ گمراہی دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ تو زیر درس آیت میں فرمایا اولئک هم الخاسرون، جو اللہ کے عہد کو توڑے اور حقوق العباد پامال کرے اور زمین میں فساد برپا کرے، یہ لوگ انتہائی نقصان اور خسارے میں ہیں۔ اپنے گمان میں، اپنی سمجھ میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا سے کیا کچھ کر لیا ہے، اور کیسے کیسے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے، اور کیا کچھ ہم نے مفاد حاصل کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ خسارے میں یہی لوگ ہیں۔